بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کرو، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر اور کیا ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، پلٹنے کی۔ اس آیت کے شروع میں اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ندا دی، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی پکارنا ہو تو آپ کا نام لے کر نہیں پکارا جائے گا، بلکہ آپ کی کوئی صفت ذکر کر کے پکارا جائے گا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی 4 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، محمد نام، لیکن وہ جو نام آیا ہے وہ پکارنے کی حالت نہیں ہے، وہ ویسے ذکر کیا گیا ہے مختلف آیتوں میں۔ پکارا جب بھی ہے رب نے قرآن مجید میں تو نام لے کر نہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی صفت ذکر کر کے جو ہے وہ پکارا ہے۔ باقی انبیاء جتنے بھی گزرے ان کو جب بھی پکارا ہے ان کا نام لے کر ہی انہیں پکارا ہے، جیسے کبھی یا موسیٰ یا عیسیٰ کہا، یا ابراہیم کہا، یا اسماعیل، یہ سب کے جو ہے وہ نام لے کر پکارا ہے۔ لیکن جب بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ندا دی ہے، پکارا ہے، تو ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی کوئی نہ کوئی صفت ذکر کی ہے، یا ایھا النبی کہہ کر، یا ایھا الرسول کہہ کر، اس کے علاوہ پھر خود حکم بھی دیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو تم رسول کو پکارنا اپنے درمیان ایسے نہ بنا لو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح ایک دوسرے کا نام لے کر اسے پکارتے ہو اس طرح رسول کو نہ پکارو، بلکہ جب بھی پکارنا ہو تو ادب کے الفاظ ذکر کر کے پکارو۔ تو انہی آیتوں سے علماء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یا محمد کہنا یہ جائز نہیں ہے، یا محمد رسول اللہ کا نام لے کر آپ کو پکارنا وہ جائز نہیں ہے۔ جب بھی پکارا جائے تو کوئی نہ کوئی صفت ذکر کر کے جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے، جس طرح اللہ عز و جل نے یہاں اس آیت کے شروع میں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقوں سے جہاد کرو۔ کفار سے تو تلوار کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جنگ کر کے جہاد کرو، اور منافقوں کے ساتھ اتمام حجت کر کے دلائل کے ساتھ زبان کے ساتھ جہاد کرو۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تلوار کے ساتھ جہاد وہ بھی جہاد ہے، اور اسی طرح علماء کا دین کے مخالف لوگوں کے خلاف زبان سے تقریر کر کے یا لکھ کر جو ہے وہ کرنا وہ بھی جہاد کے اندر ہی شمار ہوگا، جس طرح اللہ عز و جل نے یہاں اپنے نبی کو حکم ارشاد فرمایا کہ کافروں سے تلوار کے ساتھ اور منافقوں سے
اپنی زبان کے ساتھ کہ ان کے سامنے دلائل پیش کرو، انہیں سمجھانے کی کوشش کرو تاکہ وہ اپنے نفاق سے باز آ جائیں اور اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جائیں۔ پھر فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کرو۔ اس سے یہ بات آج کل ہمارے ہاں لوگوں میں نرمی کا رواج پایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سب کو جو ہے وہ جو مرضی کوئی کرتا رہے کہ دین والا، اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، نرمی کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کرو، کافروں پر، منافقوں پر، جو دین کے خلاف ہو، جس کا عقیدہ دین کے خلاف ہو، اس کے ساتھ نرمی کا کوئی رویہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ سخت رویہ ہی ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارا بہت ہی کوئی قریبی رشتہ دار ہے، بڑا ہی کوئی قریبی دوست ہے۔ اگر وہ دین کے مخالف عقیدہ رکھتا ہے، اگر وہ دین کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی نرمی کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ سختی ہی کی جائے گی۔ ہاں البتہ سختی کرنے میں شرعی تقاضوں کو جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ شریعت کے خلاف کوئی ایسی جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کرنا کہ جو شرعی تقاضوں کے ساتھ ٹکراتی ہو۔ یہ پچھلے دنوں جڑاوالا میں جو معاملہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ عیسائیوں کی بستی کو جلا دیا، اور جو ان کی کتابیں تھیں وہاں پر، اگرچہ وہ انجیل اب ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ وہ تبدیل کر دی گئی ہے بالکل، لیکن پھر بھی ان کی ایک مذہبی کتاب تھی، پھر ان کو جلا دیا، اور معاذ اللہ جو ہے وہ بڑا سخت معاملہ کیا، اور الزام یہ تھا کہ ان لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، قرآن کو جلایا تھا۔ اب یہاں ان کے ساتھ سختی بنتی تھی اور سختی کی بھی جانی چاہیے تھی اگر واقعی وہ معاملہ ثابت ہو جاتا۔ پہلے تو اس بات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر ثابت ہو جاتا پھر سختی کرنا ریاست کا کام تھا، سختی کرنا حکومت کا کام تھا۔ عام عوام کا ان کے گھروں پہ چڑھ جانا اور ان کے گھروں کو جلا دینا اور ان کی عبادت گاہ کو توڑ دینا، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ اسلام کے مخالف طریقہ کار ہے۔ اسلام کبھی اس طریقے سے پھیلا ہی نہیں ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس شریف کو فتح فرمایا تو وہاں عیسائیوں کو آپ نے یقین دہانی کروائی کہ تم لوگوں کو تمہاری عبادت گاہوں میں جانے کی بالکل آزادی دی جائے گی، نہ تم لوگوں کو جو ہے وہ مجبور کیا جائے گا کہ تم لوگ ہمارے دین میں آ جاؤ، نہ ہی تم لوگوں پر جو ہے وہ تمہاری عبادت گاہوں کو توڑا جائے گا، بلکہ تمہاری عبادت گاہیں وہی رہنے دی جائیں گی اور تمہیں بالکل اجازت دی جائے گی تم اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ اور جا کر جو ہے وہ عبادتیں کرو۔ لیکن ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے، یہاں لوگوں نے گستاخی کو ایک بڑا ہی جو ہے وہ ہلکا معاملہ بنا دیا ہے۔ اپنی ذاتی دشمنیاں آج کل لوگ جو ہے وہ گستاخی کے نام پر نکالتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اور معاملہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں بچا اس کو جو ہے وہ زیر کرنے کا، تو کیا کرے گا؟ اس پر گستاخی کا الزام ڈالے گا، چند ایک بندوں کو اپنے ساتھ ملائے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر دے گا۔ یہ گستاخی اس طرح تو نہیں کی جاتی نا۔ گستاخی کا معاملہ حضور نے بھی حل فرمایا ہے، لیکن ثابت ہونے کے بعد ایسے ہی کوئی اٹھے اور کسی کو جو ہے وہ قتل کر دے، اور ایسے ہی کوئی اٹھے اور کسی کے گھر کو جلا دے، اگرچہ وہ کافر ہے لیکن یہاں وہ پرامن صورتحال کے اندر رہ رہا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو بغیر شرعی اجازت کے کسی دوسرے کافر پر جان بوجھ کر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی اسلام نے، لیکن لوگ اٹھتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں کسی کو، اور غازی غازی کے نعرے لگ جاتے ہیں یہاں پر۔ یہ تو کوئی جو ہے وہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ کار یہ ہے کہ معاملہ ثابت ہو، پہلے اس کی تحقیق ہو، اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر ریاست اور حکومت جو ہے وہ اس پر کارروائی کرے۔ کسی دوسرے کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہاں سختی کرنے کا فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، کہ کافروں اور منافقوں پر سختی کرو، لیکن وہ سختی جو شرعی تقاضوں کے مطابق ہو، شریعت سے نہ ٹکراتی ہو، شرعی تقاضوں کے خلاف نہ جاتی ہو۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہ کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا،
اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا، وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیریں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا دنیا و آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جلاس بن سوید نامی ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور منافقوں کا ذکر کر رہے تھے اور ان کی بدحالی کا اور ان کے بد عقیدہ ہونے کا ذکر فرما رہے تھے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ اگر واقعی محمد سچے ہیں تو ہم لوگ تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جب حضور واپس تشریف لائے مدینہ شریف میں تو عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے جلاس کی یہ بات ذکر کی کہ اس نے ایسی بات کہی تھی تبوک کے اندر جب آپ خطبہ دے رہے تھے۔ تو جلاس نے جو ہے وہ انکار کر دیا، اس نے کہا عامر مجھ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا کہ تم لوگ ممبر کے قریب کھڑے ہو جاؤ اور دونوں قسم کھاؤ، اور قسم کھا کر جو ہے وہ اپنی برات کا اظہار کرو۔ تو جلاس نے قسم کھائی کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ تو پھر عامر جو ہے وہ آئے اور انہوں نے آ کر ممبر کے قریب کھڑے ہو کر قسم کھائی اور ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اپنے نبی پر سچے بندے کی تصدیق نازل فرما۔ وہ ابھی یہاں سے جو ہے وہ ہٹے نہیں تھے اپنی جگہوں سے کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، کہ اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر جو جلاس تھے انہوں نے اپنی بات کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ واقعی وہ بات میں نے کہی تھی اور عامر نے سچ ہی بولا تھا، تو اب اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی، کیونکہ آیت میں تھا کہ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، کہ اگر وہ بندہ اپنی بات سے توبہ کر لے تو بہتر ہے اس کے لیے، اور اگر وہ منہ پھیرے توبہ نہ کرے تو پھر اللہ اسے دنیا و آخرت میں بڑا جو ہے وہ دردناک عذاب عطا فرمائے گا۔ تو اس پر اس شخص نے جلاس نے کہا کہ میں اس بات پر توبہ کرتا ہوں اپنے اس بات سے اور میں شرمندہ ہوں۔ تو اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ بعد میں جو ہے وہ اپنی توبہ پر قابو میں رہے اور ہمیشہ جو ہے وہ یعنی ان کی جو خاتمہ ہے وہ بھی ایمان پر ہی ہوا، اللہ عز و جل نے انہیں منافقت سے نجات عطا فرمائی۔ تو اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی لیکن انہوں نے کلمہ کفر بولا تھا۔ اللہ عز و جل نے واضح کر دیا کہ اس شخص نے واقعی یہ بات کہی تھی، ہاں اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ اللہ عز و جل اس کی قبول فرمائے گا۔ تو اس شخص نے توبہ کر لی، اللہ عز و جل نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کو ہمیشہ کے لیے اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔